تنظیم اسلامی اب اتنی متحرک نظر نہیں آتی جتنی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے دور میں تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ واز ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نو میچ. اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کو لوگ دیکھتے تھے، اور آج اتنی آپشنز کے باوجود بھی کئی گنا زیادہ لوگ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ان کے جانے کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے، اور ایک اجتماعیت ہے تنظیم اسلامی کے نام سے کہ جس کے ذریعے سے، اور انجمن خدام القرآن ہم دونوں اداروں کو ہم اون کرتے ہیں. تنظیم اسلامی کے زیادہ تر رفقا ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کرتے ہیں ہر معاملے میں. امت کے اسلاف ہوں یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ ہمارے محسنین ہیں جنہوں نے کتاب و سنت اور سیرت رسول علیہ السلام کے مطابق ہماری رہنمائی کی ہے. تو کیا یہ تقلید کہلائے گی؟ فقہی پیراڈائم میں اس لفظ کو نہ لیا جائے. کوئی ادارہ ہے، کوئی آفس ہے، اس میں بھی تو باس کی تقلید کرنی پڑتی ہے. وہاں تو اور بھی پڑھا جاتا ہے کہ باس از آلویز رائٹ. جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو بھی فہم ہے وہی حرف آخر ہوگا. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کبھی تقاضا نہیں کیا. وہ کہتے تھے دل و دماغ کو کھلا رکھو اور جگہوں سے حاصل کرو. جو لوگ اس بیعت سے باہر ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا نہیں کہ جو اس جماعت میں نہیں معاذ اللہ وہ اسلام سے فارغ ہو گیا. یہ باطل تصور ہے جو بعض فرقوں نے اختیار کر رکھا ہے. محض دعوت سے اقامت دین کی تکمیل ہو سکتی ہے. نظام کبھی بھی محض دعوت سے نہیں بدلا. تنظیمی رفقا کو آئندہ کے لیے خود کو کس طرح تیار کرنا ہے؟ منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گے، اپنے معروضی حالات کے مطابق حتی الامکان عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو فکر ہمیں ملی، مسلمات کی بات کر رہا ہوں، تنظیم اسلامی اس پر قائم، اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سے ملاقات پروگرام اکتوبر 2023 میں خوش آمدید. حسب معمول امیر تنظیم اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ جناب؟ یہ تو سوال مجھے کرنا چاہیے تھا. نہیں، دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. اچھا، اس دفعہ ہم ذرا اسٹریٹ سوالات پر جائیں گے. کچھ سوال زیادہ ہیں، اللہ کرے کہ ہم محدود وقت میں ان کو کور کر پائیں. معاذ احمد صاحب ملتان سے، ان کا سوال یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے زیادہ تر رفقا ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو کیا یہ تقلید کہلائے گی؟ اصل میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ اس کو مجھے یقین ہے کہ آپ پورا اس کا کما حق جواب بھی دیں گے، لیکن تقلید میں تو یہ ہے نا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کو بھی جو ہے کیا ہم وہی لے کر چل رہے ہیں، وہ بھی تقلید کہلائے گی، یا کیا اس میں آپ اس کا کیا مطلب نکال سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو لفظ تقلید ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، البتہ جب ہمارے دینی پیراڈائم میں دینی ٹرمینالوجی کے طور پر لفظ تقلید استعمال ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بعض جو ہمارے فقہی مذاہب ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکی، تو جب اس طرح ایک فقہی مذہب کے امام اور ائمہ کی آراء کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو ایسے حضرات کو مقلد کہا جاتا ہے. یہ خاص ایک دینی اصطلاح کے طور پر ہے، اور بعض حضرات یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم کسی ایک مخصوص امام کے مقلد یا پیروی کرنے والے نہیں ہیں تو ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے. اچھا، اپنی جگہ یہ علمی مباحث فقہی تناظر میں یا دینی پیراڈائم میں ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں علماء کی مجالس میں چلتے ہیں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کیا تنظیم اسلامی کے افراد یا رفقا جب ڈاکٹر اسرار صاحب ہی کی اکثر بات کرتے ہیں تو کیا وہ ان کی تقلید نہیں کر رہے، تو میرا گمان ہے کہ یہاں ان کے ذہن میں اغلب میرا خیال یہ ہے کہ وہ تقلید کا وہ پہلو نہ ہو کہ فقہ حنفی کی آراء پر عمل کرتے ہوئے تو میں مقلد ہو گیا، یا فقہ مالکی کی آراء پر عمل کرتے ہوئے مقلد ہو گیا، تو کیا تنظیم اسلامی کے رفقا نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کوئی امام کا درجہ دے دیا یا فقہی مذہب کوئی تنظیم اسلامی بن گئی؟ تو قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے. البتہ اگر ہم اس فقہی پیراڈائم سے ہٹ کر لفظ تقلید پر بات کریں گے، جی کیا پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، اس معنی میں کہ وہ ہمارے استاذ بھی ہیں، وہ ہمارے محسن بھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا. اس معنی میں اپنا محسن سمجھ کر ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم جہاں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دروس کی ہم بات کریں، خطبات کی بات کریں، خطابات کی بات کریں،
تو اس میں ہم اپنے اسلاف کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کا ذکر تو آتا ہے، آیات قرآنی کا حوالہ تو آتا ہے، امت کے اسلاف کے بھی حوالے آتے ہیں۔ علامہ اقبال کا کتنا حوالہ آتا ہے، علامہ اقبال کا کس قدر حوالہ، پھر ڈاکٹر صاحب نے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں بھی جو ہے کسی خول میں بند نہیں کیا، وہ خود بھی فرمایا کرتے تھے بھائی آپ مجھے بھی سنو، دیگر مفسرین کو بھی پڑھا کرو۔ وہ خاص طور پر تفسیر عثمانی کے مطالعے کی ترغیب دلاتے تھے، تفہیم القرآن مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن کے مطالعے کی ترغیب دلاتے تھے، اور خود بھی بہت سے حضرات جن سے انہوں نے استفادہ کیا ان کا ذکر بھی کرتے تھے۔ تو نرا محض ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنا، اس سے اگر کوئی اخذ کرے کہ ان کے سوا ہم کسی کی نہیں سنتے، خدا نخواستہ ان کے سوا کسی سے استفادہ نہیں کرتے، ان کے سوا کسی کی بات کو کوٹ نہیں کرتے، تو ایسا نہ مزاج تنظیم اسلامی میں ہے، نہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی مزاج ہمارا ایسا بنایا، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بعض مرتبہ ان سے علمی انداز سے اختلاف بھی کیا جاتا تھا، اور وہ اپنی اگر وہ کنونس ہو جاتے تھے تو اپنی بات سے رجوع بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے سینئر حضرات اس کا ذکر مثالیں دے کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس معنی میں فقہی پیراڈائم میں اس لفظ کو نہ لیا جائے، اور ایک عموم کے اعتبار سے بات کی جائے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو کوٹ کرنا ایک شے ہے، مگر یہ کہا جائے کہ ہم ایک خول میں بند ہو کر کسی اور سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے، کہیں اور سے کوئی حاصل کر کے کچھ علم یا فکر یا کوئی روشنی اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسا ذہن نہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمارا بنایا، نہ تنظیم میں کوئی ایسا ہمارا مزاج ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوٹ ضرور ہم کرتے ہیں، یہاں بھی کتب ان کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم کبھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معرف القرآن کا بھی حوالہ دے رہے ہوں گے، مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن کا حوالہ دے رہے ہوں گے، اقبال کا ذکر آپ نے ابھی خود کیا، پھر اقبال کے شارحین میں سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑا ذکر کیا کرتے، ڈاکٹر صاحب سے بڑا استفادہ کیا۔ اسی طریقے پر نظم قرآن کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب ذکر کرتے تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا، اور ان کی بعض باتوں سے ڈاکٹر صاحب نے اختلاف بھی کیا۔ مولانا حمید الفرائی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کئی سورسز بھی گنوائی کہ جن جن سورسز سے ڈاکٹر صاحب نے استفادہ کیا، اور ہمارا بھی ذہن یہ بنایا کہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھا کرو، اور جگہوں سے بھی سیکھا کرو، سمجھا کرو، اور حاصل کر کے اپنے ذہن کو وسیع کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے ایک اجتماعیت تنظیم اسلامی قائم کی، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک منہج معین کیا، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس تنظیم کی اٹھان بیعت کی بنیاد پر رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے علی الاعلان یہ کہا کہ انتخابی سیاست کے راستے کو ہم اختیار نہیں کریں گے، ہم انقلابی راستے کے ذریعے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا چاہیں گے۔ یہ کچھ مسلمات ہیں تنظیم اسلامی میں جو طے شدہ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے دور سے، اور جو ان سے اتفاق کرتا ہے وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہوتا ہے۔ تو ان کچھ مسلمات کے بارے میں تو ہم کہیں گے ہم جامد ہیں، بالکل اس پہ تو ہم ڈس ایگریمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ علمی آرا ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ تقلید نہیں کہلائے گی؟ جی، تو کیا یہ تقلید نہیں ہاں، کہلائے گی؟ لغوی معنی میں کہلائے گی کہ ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک فکر ہمیں دیا، ایک نظریہ ہمیں اسی دیا، بنیاد پہ ہم نے اسی بنیاد پر تنظیم کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ تو دنیا میں کہاں نہیں ہوتا آصف بھائی، یعنی کس ادارے میں ایسا نہیں ہوتا، کس گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ سوچنا کوئی ادارہ ہے، کوئی آفس ہے، اس میں بھی تو باس کی تقلید کرنی پڑتی ہے، بالکل، اس کے اصول و ضوابط، بلکہ وہاں تو اور بھی پڑھا جاتا ہے کہ باس از آلویز رائٹ اینڈ رول نمبر 2 اف ڈس اگریڈ ریفر ٹو رول نمبر 1۔ لیکن یہاں رول نمبر 1 نہیں چلتا، یہاں یہ چلتا ہے کہ بھائی علمی انداز سے کوئی اختلاف رائے ہے، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے اگر میں کنونس ہو جاتا ہوں دلیل لے کر آتے ہیں، میں اپنی رائے سے رجوع کروں گا۔ اور پھر یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بیعت کے الفاظ ہے کہ ان اقول بالحق اینما کنت، بالکل، کہ میں حق بات کہوں گا جہاں کہیں بھی بھی ہوں گا، اللہ خاف فی اللہ لومۃ لائم، اس بارے میں کسی اللہ کے معاملے کے بارے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اس کو سمپ کرتے ہیں، ہمارے ان بھائی سے گزارش ہے کہ اس لفظ تقلید کی جگہ اگر وہ پیروی کہتے یا اتفاق کر کے چلنا کہتے تو یہ زیادہ بہتر انداز ہوتا، کیونکہ لفظ تقلید ہمارے خاص فقہی پیراڈائم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مزے کی بات جن کا آپ نے ذکر کیا غیر مقلد، جی، وہ اللہ کے بندے بھی کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سن لیں، چلے اگر یہ مسئلہ آگے بڑھا رہے ہیں نا، جو مقلدین بھی ہیں نا 100% تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی فقہ حنفی میں بعض مسائل میں خود علماء نے بیان فرمایا، فقہ حنفی میں زراعت کے بعض معاملات کے اندر ایک مفقود الخبر کا مسئلہ ہے بڑا مشہور، فقہ مالکی کے مطابق رائے دی گئی ہے۔ اسی طریقے پر اسلامی بینکاری جو چل رہی ہے تو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے بعض علماء نے جو اسلامی بینکاری کی تائید کرتے ہیں، علمی اختلاف ہمارا اپنی جگہ پر، ان حضرات نے بھی فقہ مالکی سے استفادہ کیا ہے۔
تو 100% تو کوئی مقلد ہو ہی نہیں سکتا، لا محالہ یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو پھر ایک فقہ کے وہ حضرات کے جو مجتہدانہ بصیرت رکھتے ہیں وہ دوسری فقہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ رہے ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، بڑی محبت سے مرض کریں گے بھائی امام بخاری کو تو وہ بھی کوٹ کریں گے نا، حالانکہ ہم امام بخاری کی پیروی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں امام بخاری پر اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری دیانت داری کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات کو مرتب فرما کر امت کو منتقل کیا۔ اسی طریقے ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر انہوں نے دینی مسائل ہمارے سامنے رکھے۔ اسی طرح وہ ہمارے بھائی جو غیر مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ خود بھی اپنے مکتب فکر کے اصحاب علم سے فتویٰ لیتے ہیں، فتاوی ان کے بھی شائع شدہ موجود ہیں، گویا وہ کسی پر اور ریفر بھی کرتے ہیں اور وہ گویا کہ اعتماد کر کے چل رہے ہیں۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی مقلد بھی اگر ہے تو یاد رکھے کہ 100% نہیں ہو سکتا، اور کوئی غیر مقلد بھی ہے تو ہمارا بھائی یاد رکھے کہ وہ لا محالہ کسی پر اعتماد کرے گا۔ اسی طرح کا ایک اعتماد ہمارا یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو فکر ہمیں ملی، مسلمات کی بات کر رہا ہوں، تنظیم اسلامی اس پر قائم، اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اس میں ایک سوال آتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی ایک نظریے کے تحت اور سارا، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم سب نے تنظیم کو جوائن کیا، آپ نے بھی جوائن کیا۔ اب آپ امیر ہیں، کیا رفقائے تنظیم اسلامی آپ سے اس بات کی بیعت کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے پر چلیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ یعنی کہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا جو بھی امیر آتا رہے گا تنظیم اسلامی میں، اس کے لیے وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو بھی فہم ہے وہی حرف آخر ہوگا، یا اس کے پاس ظاہری بات ہے لوگوں نے اعتماد کر کے بیعت اس پہ کی، اور بیعت کے الفاظ میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم بیعت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کے فکر کو لے کے چل رہے ہیں، بلکہ بیعت کے الفاظ میں تو ہے کہ انی اعاہد اللہ، وہ رفیق جو ایک شخص تنظیم میں شامل ہوتا ہے جس کو ہم رفیق تنظیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا عہد تو ہے اللہ کے ساتھ، کس بات کا؟ کہ اپنی جان کو بھی کھپاؤں گا، اپنے مال کو بھی کھپاؤں گا، بلکہ پہلی بات تو ہے کہ جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو میں ترک کر دوں گا، پھر اپنی جان و مال کو کھپاؤں گا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو اصل میں تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بات ہم پہلے بھی اس سیریز میں کر چکے ہیں۔ عالم ظاہر میں صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، یہی تسلسل امت میں چلا ہے جس پر تنظیم اسلامی قائم ہے۔ تو عالم واقعہ میں تو عالم ظاہر میں تو ایک شخص تنظیم میں شامل ہو کر امیر تنظیم کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، کس بات کی؟ وعدہ اللہ سے کر رہا ہے، گناہوں کو چھوڑے گا، جان و مال کو کھپائے گا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور اس مقصد کے لیے امیر تنظیم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ پھر جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کو مبتدی کہتے ہیں، جو کچھ تقاضے پورے کر لیتے ہیں سینئر ہو جاتے ہیں ان کو ہم ملتزم کہتے ہیں۔ پھر وہ آگے ان کی بیعت کے الفاظ مزید ہیں، سنیں گے اور اطاعت کریں گے معروف میں، کسی شخصیت کا ذکر نہیں آ رہا، اس امیر کے ہاتھ پر آج بیعت ہے کل کسی اور کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتی ہے، معروف میں سنیں گے بھی اور اطاعت کریں گے، فی المنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علیہ، آسانی ہو یا مشکل ہو، میری طبیعت آمادہ ہو طبیعت آمادہ نہ ہو، اور چاہے دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دی جائے، نظم کے ذمہ دار لوگوں سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ اس سب میں کہیں یہ الفاظ تو نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کو لے کے چلیں گے تو مانیں گے؟ یہ جملہ عجیب لگے گا ہمارے ناظرین کو۔ عرض کرنے کا مطلب کیا ہے، ہماری کمٹمنٹ اصل میں اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہاں، امت کے اسلاف ہوں یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ ہمارے محسنین ہیں جنہوں نے کتاب و سنت اور سیرت رسول علیہ السلام کے مطابق ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں وہ، اور ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اب اگر آج عمارت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، کل کسی اور پر ہوگی، تو الٹیمیٹلی رفقائے تنظیم جو تنظیم میں شامل ہیں وہ اس امیر کی بات کو مانیں گے۔ کہاں تک ماننا ہے؟ فی المعروف، معروف سے مراد ہے کہ جس کی شریعت میں گنجائش ہے، پرمیسیبلٹی ہے، معصیت میں نہیں مانیں گے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اب جو امیر ہے، اب یہ بات میں کہتے ہوئے اچھا محسوس نہیں ہوں گا، لیکن کل اگر سابقہ میرے تنظیم عاقب سعید صاحب تھے تو میری بیعت ان کے ہاتھ پر تھی، اور ہر بات ان کی میں نے ماننی تھی، اور الحمدللہ جو بھی تقاضا ان کی طرف سے ہے میں نے مانا۔ کیوں؟ میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے محتاج ہوں کہ اجتماعیت میں رہوں۔ مقصود مجھے اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، جو میں اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں جماعت میں شامل ہوا۔ جماعت کے پہلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر بیعت تھی، ان کے احکامات کو مان رہے تھے، کمٹمنٹ اللہ سے۔
مگر ان کے احکامات کو مان رہے تھے. ان کے بعد سابق امیر تنظیم آ کے سعید صاحب تھے, 18 برس ان کے پاس امارت کا معاملہ رہا, ان کی باتوں کو ہم مانتے رہے. اب بہرحال اب رفقائے تنظیم میری بات کو مان رہے ہیں الحمدللہ, لیکن معروف کے درجے کے اندر. اب اس میں کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ پن پوائنٹ کر کے ایک ایک چیز ایگزیکٹلی صرف آپ نے وہی کرنی ہے جو ڈاکٹر صاحب اپنے دور میں کرتے تھے, تو یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کبھی تقاضا نہیں کیا. وہ کہتے تھے دل و دماغ کو کھلا رکھو اور جگہوں سے حاصل کرو. اسی طرح بہت سی چیزیں ہوتی مباحات کے میدان کی اور اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے, ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے, امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اس اعتبار سے بہت سارے معاملات کے اندر بعض ایسے امور جو ڈاکٹر صاحب کے دور میں انجام نہیں دیے گئے, ہم نے ان کی طرف کوشش کی ہے. مثلاً ڈاکٹر صاحب نے خود تسلیم کیا کہ انفرادی دعوت کے معاملے میں بڑا کمزور, یا دعوتی نظام کو کھڑا کرنا اور دعوتی نظام کو چلانے کی کوشش کرنا, اس میں مجھ سے کمی رہی ہے. تو سابقہ امیر تنظیم عاقب سعید صاحب نے نظام دعوت پورا تنظیم میں دیا. اب کوئی کہے جی نظام دعوت جو آپ لے کر آئے ڈاکٹر اسرار صاحب کے دور میں تو نہیں تھا. وہ بھائی وہ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مدرس ہوں, مقرر ہوں, مفکر ہوں, جو کچھ بھی ہوں, لیکن میں داعی پروڈیوس نہیں کر سکا. بلکہ دلچسپ بات ہے تنظیم اسلامی میں مدرسین پروڈیوس کرنے کا کوئی نظام نہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے انسپائر ہو کر ہر تیسرا رفیع مدرس بننے کے چکر میں, ٹھیک ہے, لیکن نظام دعوت نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ میں داعی پروڈیوس نہیں کر سکا. اب اس دعوت کے لیے نظام سابق امیر تنظیم نے دیے. آج ہم اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. دعوتی کیمپس کا تصور آ رہا ہے, مہمات کا تصور آ رہا ہے, انفرادی دعوت کو کیسے ہم فاسٹ کرنے کی کوشش کریں, بڑھانے کی کوشش کریں. اب یہ اسٹریٹجیز کے معاملات ہیں, امپلیمنٹیشن کے معاملات ہیں. عین ممکن ہے میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں جو شاید سرے سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہ ہو, یا ان باتوں کی طرف توجہ کا معاملہ نہ ہو, تو کوئی رفیق تنظیم یہ کہ جی آپ یہ نیا کام کیوں کر رہے ہیں. اب میں مثال دوں گا آپ کو, بات جو دل پہ میرے چوٹ لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے, سوشل میڈیا ڈاکٹر صاحب کے دور میں نہیں تھا. ہاں جی, تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب کے دور میں اس کی افادیت ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہیں تھی. اس وقت پوری 2 گھنٹے کی تقاریر اور 1.5 پونے 2 گھنٹے کے خطابات جمعہ لوگ سنا کرتے تھے. یہ چیز اس وقت نہیں تھی. لیکن اگر ہم اس کو اس وقت کر رہے ہیں تو یہ ویلیو ایڈیشن ہے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اگر زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی اس کی تحسین فرماتے کہ بھائی اس سے جو ہے وہ فہم کتنا پھیل رہا ہے معاملہ. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب پر فضل فرمایا کہ جس زمانے میں ایک ہی عدد ٹیلی ویژن تھا, یعنی چینل پی ٹی وی, اس وقت ڈاکٹر صاحب ٹی وی پر آئے. اور جس زمانے میں بہت سے ہمارے حضرات علماء ریلکٹنٹ تھے اس میڈیا کے استعمال تھے, جی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا. آج وہی سارا کام اویلیبل ہے نا. اب جب آپ کہہ رہے تھے کہ 2 گھنٹے کی تقریر, اب لوگوں میں وہ مزاج نہیں ہے, اور اس 2 گھنٹے کے درمیان ان کو کتنے 2000 قسم کے آپشنز اویلیبل ہیں, یہ بھی دیکھ لینے کی ضرورت ہے. کم 2000 جی, تو اس کے دوران میں اگر آج شارٹ لسٹ کا تصور ہم دے رہے ہیں تو میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو. وہ حدیث مبارک میں نا کہ بہترین کلام کیا ہے, ما قل و دل, تھوڑا بھی ہو اور دلیل کے ساتھ ہو. ڈاکٹر صاحب کی 2 گھنٹے کی تقریر سے ہم جیسے لوگ 20 تقریریں بنا لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. البتہ مزاجوں کا معاملہ, طبیعتوں کا معاملہ, تو سلیمان علیہ السلام کا خط بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. بات ختم ہو گئی. بالکل, جزاک اللہ. اچھا, ایک اور سوال ہے ہمارے, یہ عمران منیر صاحب ہیں, لیکن انہوں نے نا اپنی شہر یا جگہ نہیں لکھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم اسلامی اب اتنی متحرک نظر نہیں آتی جتنی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے دور میں تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سوال, کیا کمی رہ گئی؟ دلچسپ سوال ہے. متحرک کے ساتھ بعض مرتبہ لفظ آتا ہے کہ وہ انقلابیہ تنظیم میں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ذرا عقیدت کے اعتبار سے بھی عرض کر دوں اور گراؤنڈ ریالٹیز کے اعتبار سے بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ واز ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نو میچ. بلکہ کسی نے مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں کہا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں سمجھانے کے لیے مولانا مودودی کو رکھ دیں علیہ رحمہ اور دوسرے پوری جماعت اسلامی رکھ دیں تو مودودی صاحب بھاری ہوں گے. یہ عقیدت میں بھی کہا جا سکتا ہے اور دنیا میں ان کی قبولیت کے اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے. یہ بات تو اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب متحرک نظر نہیں آ رہی, تو وہ مشہور بات ہے نا کہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے جنرل مشرف کو کہا تھا, جنرل مشرف نے کہا کہ تم وہ بڑی بڑی آنکھیں والے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کیوں دکھاتے ہو, تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ چینل بدل دیا کریں. تو وہ آنکھیں تو اس وقت نہیں ہیں کسی کے پاس ہم میں سے. وہ لہجہ, وہ شد و مت کا معاملہ اور وہ کنوکشن کی بات, اور پھر وہ جو ملٹیپل قسم کے گوشوں میں جا کر کلام کرنا, ہی واز ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن سچی بات یار آصف بھائی, اگر ہمارے بھائی متحرک ہونا اس کو کہیں کہ کیا تنظیم اسلامی ایز اے جماعت کچھ کام آگے بڑھا ہے, یا
وہ کچھ امور جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوئے اور ان میں کچھ اضافے، کچھ ویلیو ایڈیشن، مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب پر اللہ کا بڑا فضل ہوا جب ارلی 80s میں انہوں نے یہیں لاہور میں دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں زیادہ عرصہ کراچی میں گزرا ہے. سن 2000 کی اگر میں بات کروں تو کراچی میں 2 مقامات پر دور ترجمہ قرآن ہوتا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. آج کم سے کم 40 مقامات ہیں جہاں دور ترجمہ قرآن بھی ہوتا ہے. اب ویلیو ایڈیشن کی بات، خلاصہ مضامین قرآن بھی ہوتا ہے. اب ویلیو ایڈیشن کی بات، بعض جگہ تراویح کے بعد بھی مختصر بیان کی شکل ہوتی ہے. یہ ویلیو ایڈیشنز بھی ہیں اور اضافہ بھی الحمدللہ. اسی طریقے پر لاہور میں کئی مقامات پر 20-25 مقامات پر، اسلام آباد پنڈی میں بات کریں 20-25 مقامات پر. اسی طریقے کا کچھ نمبرز کی بات کچھ لوگ کرنا چاہیں گے تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر چند ہزار کی تعداد تھی، کوئی 2000 3000 4000. 2800 جی. اور اللہ کا شکر ہے کہ سابق امیر تنظیم عاقب سعید صاحب کے دور میں تعداد 10,000 پلس بھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور بڑھوتری عطا فرمائے. اسی طرح بعض وہ معاملات کے جو ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ دعوت کے حوالے سے کمی کا معاملہ، انفرادی دعوت اب بھی کمی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ میں داعی پروڈیوس نہیں کر سکا، لیکن اب باقاعدہ ماشاءاللہ تنظیم نظام دعوت کا تصور موجود ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 500 کا مجمع بھی ہوتا تھا، 1000 کا مجمع بھی ہوتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے دروس جو گلیوں کے اندر ہوں، محلوں کے اندر ہوں، گھروں کے اندر ہوں، کوئی تصور نہیں تھا. آج سینکڑوں کی تعداد ایسی ہے کہ جہاں 10 افراد، 15 افراد، 20 افراد اس طریقے پر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر کہا جائے کہ تحرک یا تحریک نظر نہیں آ رہی تو میں کہوں گا ذرا ان پہلوؤں کے اعتبار سے ہمارے بات ساتھی غور و فکر کریں گے تو کام میں اضافہ ہوا ہے. نو ڈاؤٹ ہی واز نو میچ آف ہم، لیکن کام اللہ کا شکر ہے کہ بڑا. بعض وہ گوشے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کام کم ہو سکا تھا، ظاہری بات ہے وہ اپنی ذات میں انجمن تھے. ایک فکر دینا اور ایک انقلابی فکر دینا اور اس کے لیے جد و جہد کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، تو ایک آؤٹ ورڈ لوکنگ بہت کام اللہ نے ان سے لیا. لیکن انورڈ لوکنگ کام، جماعت بنے، جماعت منظم ہو، جماعت کے اندر سسٹمز کو ڈیولپ کیا جائے اور وہ سسٹینیبل بھی ہو نا. بندے تو چلے جائیں گے، سسٹم آپ ڈیولپ کرتے جائیں گے تو کام آگے بڑھتا چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سابق امیر تنظیم عاقب سعید صاحب کے دور میں یہ جو انٹرنل کنسولیڈیشن والے پہلو ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا. الحمدللہ. اصل میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ اس وقت ایک چینل تھا اور اب ہزاروں آپشنز جو ہیں موبائل کے اوپر. تو اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کو لوگ دیکھتے تھے اور آج اتنی آپشنز کے باوجود بھی کئی گنا زیادہ لوگ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی مرغی فروش سے لے کر جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، ہائیسٹ اتھارٹی جو ہم بیوروکریسی میں کہتے ہیں پاکستان کے اندر، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری ریاستی اداروں میں بھی ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کے ان کلپس سے استفادہ نہیں کر رہا. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. آپ نے تو کہا کہ ایک اسٹریٹ پر کوئی شاپ چلانے والا ہو یا ایون ریاستی اداروں کے اہلکار ہوں، آپ مختلف مکاتب فکر کو بھی شامل کریں. تمام معروف مکاتب فکر کے افراد، حضرات، طلباء اور علماء کے ہاں بھی نہ صرف یہ کہ سنا جاتا ہے بلکہ وہ خود اقرار کرتے کہ ہم استفادہ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. یہاں بھی ہمارے بھائی غور کریں کہ ڈاکٹر صاحب تو بیان کر کے چلے گئے، مگر ان کے اس بیان کو اللہ نے قبول بھی فرمایا. ان بیانات کو ریکارڈ ہو کر وہ جمع ہو گئے. کیا یہ کسی اجتماعیت کے بغیر ممکن تھا؟ اور اتنے لوگوں تک اس کا ایکسیس ہونا کسی اجتماعیت کے بغیر ممکن تھا؟ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے اور ایک اجتماعیت ہے تنظیم اسلامی کے نام سے کہ جس کے ذریعے سے، اور انجمن خدام القرآن، ہم دونوں اداروں کو ہم اون کرتے ہیں. جو ہمارے ناظرین معروف طور پر لفظ قرآن اکیڈمی سے زیادہ واقف ہیں، لیکن جو ہمارا ٹائٹل ہے رجسٹرڈ باڈی کے نام سے وہ انجمن خدام القرآن. ان دونوں اداروں کے ذریعے سے جو ترویج ہوئی ہے، نشر و اشاعت کا معاملہ ہوا، میرا خیال اس کو بھی تحرک میں اور متحرک ہونے میں شامل کرنا چاہیے. اور پھر جو ہمارے جو مہمات ہوتی ہیں، جی اچھا، میرے خیال میں ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کے دور میں اتنی مہمات نہیں ہوتی تھی جتنی کہ اب پلانڈ ہر سال اور اتنے دن کے لیے. جی. یہ تو ہوا کہ ایک معاملہ ہوا، ایک مظاہرہ کر لیا، یہ ایک ریلی نکالی. اب جو یہ مہینہ 20 دن 3 ہفتے مختلف معاملات میں مہمات ہیں اور اس میں پورے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ رفقا جو ہے وہ نکلتے ہیں اور بات پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ
تحرک نظر آتا ہے، اور بہرحال کہا ہی جاتا ہے کہ بگیسٹ روم ان دا ہاؤس از دا روم فار امپروومنٹ. ایگزیکٹلی. اور وہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ جو کمی ہے سب سے پہلے میرے اندر ہے، سیدھی سی بات ہے، مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے اپنی 78 برس والی عمر والی زندگی میں بھی اپنے آپ کو کھپایا، ہم تو کہتے ہیں ان کے اس بڑھاپے کے اس تحرک کو دیکھ کر ہمیں انسپریشن لے کر آگے بڑھنا چاہیے. وہ ہم کمی کا اعتراف کریں، اس کو ہم اس کا ازالہ کرنے کی، امپرومنٹ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، البتہ تحرک ہے، اس میں مزید بڑھوتری کی گنجائش موجود ہے. محمد عثمان صاحب ہیں نوشہرہ سے، یہ کہتے ہیں کہ تنظیم اسلامی میں شرکت کے لیے بیعت کی شرط ہے، اور ہم نے علماء سے بھی سنا ہے کہ بیعت مسلمانوں کے امیر سے لی جاتی ہے، گویا وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بیعت سب مسلمانوں کے لیے لازم ہو جاتی ہے. اس تنظیم میں بیعت کس حیثیت سے کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس بیعت سے باہر ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دو اچھے سوالات ہیں. پہلی بات ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی تو اس وقت جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہو جائے گا. لیکن جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی، اقامت دین کی جد و جہد کرنی، غلبہ دین کی جد و جہد کرنی. یہ جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جماعت لازم ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 12 اس پر ہم کلام کرتے ہیں اور ہمارے دروس میں مستقل کلام بھی ہوتا ہے. تو اگر نظام خلافت قائم ہو جائے گا تو بٹ نیچرل اس کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی. نہیں ہے تو خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد ہم پر فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جماعت لازم ہے. اور جماعت کس بنیاد پر ہوئی؟ ہم نے بارہا گفتگو کی، وہ بیعت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. تو تنظیم اسلامی کیونکہ اجتماعی سطح پر اس جماعت کے پیش نظر کیا ہے؟ غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد، تو یہ جماعت اس سے قائم ہوئی. اور اس کو ہم نے بیعت کی بنیاد پر کیوں قائم کیا؟ بارہا اس کے دلائل ہمارے سامنے کہ یہ قرآن و سنت سے، سیرت سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے اور پوری امت کے متواتر عمل سے ثابت شدہ عمل ہے. اس کو یوں بھی سمجھیں، نماز فرض ہے نا، وضو شرط ہے، وضو نہیں تو میں نماز ادا نہیں کر سکتا. تو غلبہ دین کی جد و جہد کرنا فرض ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے. اس کے لیے جماعت لازم ہے، اور جماعت کے لیے کتاب و سنت اور امت کے متواتر عمل سے جو طریقہ ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ہمیں ملتا ہے. ایک بات تو یہ. تو جب وہ قائم ہو جائے گی خلافت تو اس کے امیر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی. تب تک تو ہم نے کوئی اجتماعیت اختیار کرنی. اب سوال ہے کہ جو اس جماعت میں شامل ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس تصور سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ہی ناجی اور نجات پانے والے، باقی سارے کے سارے جہنمی. استغفر اللہ، یہ باطل تصور ہے. ایک دو فرقے ہیں، فرقہ میں کہہ رہا ہوں ان کو، معروف مکتب فکر نہیں، ایک دو فرقے اس پاکستان میں بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں، باقی سارے کے سارے فارغ ہیں. قطعا نہیں. وہ الجماعہ کا تصور وہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بارہا بیان فرمایا، اور وہ الجماعہ کا تصور یہ کہ تمام کلمہ گو مسلمان ایک جماعت ہیں. تو جو کلمہ گو مسلمان افراد مسلمان ہیں، 2 ارب کی آبادی کم و بیش بنتی ہے، یہ الجماعہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس الجماعہ کا ابھی کوئی ایک خلیفہ نہیں ہے، تو اس کی جد و جہد ہمیں کرنی. اچھا، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، بالخصوص مسلم ممالک، وہاں مختلف لوگ محنت کر رہے ہیں. ہم سب ان کو ہمیں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہماری جماعت میں نہیں آیا تو وہ گمراہی پر ہے، وہ اسلام سے فارغ ہے، معاذ اللہ، قطعا نہیں. ہاں یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ جماعتی زندگی اختیار کرنا لازم، غلبہ دین کی جد و جہد کرنا لازم. اگر یہ فرائض ادا نہیں کر رہے تو کل نجات مشکل پڑ جائے گی اس حوالے سے. اس لیے جماعتی زندگی ہونی چاہیے. اور جماعتی زندگی میں جماعت تشکیل کیسے پائے؟ اس کے لیے کتاب و سنت سیرت سے جو ہمیں تصور ملتا ہے وہ بیعت کا ہے، جس کی بنیاد پر ہم تنظیم اسلامی کو لے کر چل رہے ہیں. اور اگر کچھ اور لوگ اجتماعیتوں میں محنت کر رہے ہیں، انہیں ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. علمی اختلاف منہج کا ہو سکتا ہے، طریقہ کار کا ہو سکتا ہے، وہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر رکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ جو اس جماعت میں نہیں معاذ اللہ وہ اسلام سے فارغ ہو گیا. یہ باطل تصور ہے جو بعض فرقوں نے اختیار کر رکھا ہے. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. یعنی کہ اس میں ایک اور چیز، جو جیسے بیعت کا آپ نے فرمایا، تو بیعت بیسیکلی تو ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ ہے. تو بیعت کے لفظ سے جو اتنی اریٹیشن ہوتی ہے، کسی بھی ہم آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو ہم کچھ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، تو ہم کسی ان کے ایک فارم پہ سائن کر دیتے ہیں، ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، ایگریمنٹ، تو وہ بھی تو بیعت ہی ہے. بالکل بالکل. اور بعض ایسی بیعتیں بھی ہوتی ہیں جو اناؤنس نہیں ہوتی. آپ پوچھیں نا، جب 4 دوست شام کو 8-9 بجے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھر سے فون آتا ہے، تو جی بیگم کا فون آ گیا، میں جا رہا ہوں. لوگ بیگم کی مان رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جی، لوگ اپنے باس کی مان رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ اس کو لفظ بیعت نہ کہیں،
لیکن ہاتھ میں ہاتھ تو دیا ہوا مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وہ باس بھی ہو سکتا ہے اور بقول شخص سے وہ ایچ کیو بھی ہو سکتا ہے، ہیڈ کوارٹر، جو گھر والوں کو لوگ عام طور پر کہا کرتے ہیں. تو لفظ بیعت سے تھوڑا سا وہ لوگوں کا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے یہ بیعت کا لفظ تو اللہ قرآن پاک میں استعمال کرتا ہے، یہ بیعت کا لفظ رسول اللہ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طرز عمل بھی آپ نے دیا اور بیعت کے الفاظ بھی رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائے. تو ہمیں اس نہج پر بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی واضح اصطلاحات اس سے کچھ دوری محسوس کر رہے ہیں یا دور رہنا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ کچھ لوگ الرجک اس سے ہو گئے. تو اس الرجک کو تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور کتاب و سنت کی جو اصل بنیاد ہے اس کے دلائل کے ساتھ اگر وہ بات سامنے آئے تو پھر تو آمنا و صدقنا والی بات ہونی چاہیے. اچھا جی، محمد عثمان صاحب ہیں، جگہ بڑی مشکل ہے، خنے چائنا کے نام سے کوئی جگہ ہے، یہ بخط کے پی کے وغیرہ میں لگ رہی ہے، خنے کے سے لگا، لیکن چائنا جو ہے وہ کچھ اور لگ رہا ہے ہمیں. پتہ نہیں نام صحیح. انہوں نے کہا ہے کہ جماعت یعنی کہ تنظیم کے افراد کا قانونی تقاضوں کے لیے ملک کی تنظیم کے افراد کو قانونی تقاضوں کے لیے ملک کی عدالتوں کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک بوگس نظام ہے. جماعت میں شامل افراد کیا جماعت کے نظام قضا سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کیا جماعت میں قضا کا نظام موجود ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہاں، نظام قضا تو خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں وہ کسی نظام حکومت میں ہوا کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب قانونی تقاضے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں جو عدالت میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. مجھے اور آپ کو آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، آپ کی میری بیٹی یا بیٹا 18 سال کے ہو جائیں گے تو بے فارم سے اس کا ہمیں آئی ڈی کارڈ بنوانا پڑے گا، پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، اور اس طرح کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتا ہے. یہ بھی قانونی تقاضے غالباً ان کا اشارہ ہے جو تنازعات ہو جاتے ہیں، بالخصوص کاروباری یا مالی اعتبارات سے. تو بٹ نیچرل جب تنازع ہوگا اس کا کوئی حل تو چاہیے نا. تو نظام خلافت جب قائم ہوگا سو ہوگا، لیکن لیس دین دیٹ انسان جی تو رہے، ان کے معاملات بھی چل رہے ہیں، ان کے تنازعات بھی ہو رہے ہیں. تو جو بھی اویلیبل نظام ہوگا اس میں اپنے جائز حق کے لیے جائز انداز اور اسباب اختیار کر کے بندہ جائے اور اپنے معاملے کو ریزالو کروائے. یہ رفقائے تنظیم یا ساتھی کرتے ہیں. اور ضروری کہ دو رفقا کا آپس میں مسئلہ ہو، ایک ہو سکتا ہے جو تنظیم میں شامل اس کو ہم رفیق تنظیم کہتے ہیں، اس کا کسی اور کے ساتھ معاملہ ہو. تو بٹ نیچرل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے اور بہت سارے معاملات میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھانے کی طرف نہ جائیں، پولیس اسٹیشن کی طرف نہ جائیں، عدالت میں نہ جائیں، کوئی پیچ اپ کی بات ہو جائے، کوئی بڑوں کو انوالو کر لے، کوئی مصالحت کا معاملہ. تو جیسے یہ کبھی ہوتا ہے تو اگر ہم سے یعنی تنظیم اسلامی کے اندر ہمارے کوئی رفقائے تنظیم کے درمیان ایسا معاملہ ہو یا کسی اور کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تنظیم کا نظم یا ان کے ذمہ داران ان کے کچھ معاونت کر دیں، تو یہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے. کچھ سمجھا کر بات ہو سکتی ہے، مصالحت کی بات ہو سکتی ہے، کچھ اگریمنٹ پہ لا کر تنازع کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایسا نظام ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ ایسا نظام ہے. میں اس سے آگے عرض کر دیتا ہوں نا، یعنی یہ تو مالی تنازعات کے معاملات ہیں نا. اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے. کیا گھروں میں ناچاقیاں نہیں ہو جاتی؟ گھروں میں دوریوں کی معاملات نہیں آتے؟ کورٹ کچہری تک پہنچنے کی بات نہیں آ جاتی؟ طلاق و خلا کی بات نہیں آ جاتی؟ اب یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے کسی بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم اپنے تئیں جو ممکن ہوگا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گھریلو معاملات کی کوئی تنازعات ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، باپ کے بارے میں کچھ ہو جاتا ہے، اگر ہمارے علم میں آئے اور وہ ساتھی چاہے کہ تنظیم اس کی معاونت کرے تو ہم اپنی استعداد کے مطابق اس کو پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں گے. گھریلو معاملات کی بات بھی کر رہا ہوں، اور اس طرح اگر مالی تنازعات کا معاملہ آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا، ان کے جو سوال ہے نا کہ کیا جماعت میں قضا کا نظام موجود ہے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے نا، قضا کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی ایک رائے تھوڑی دینا ہوتی ہے. قضا کی رائے کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو کیا اگر ہم کوئی رائے دے بھی دیں تو کیا وہ امپلیمنٹ کرانے کا اختیار ہمارے پاس ہوگا؟ نہیں. یہ اپنی جگہ کوشچن مارک ہے. تو اس معنی میں جو ایک نظام حکومت میں نظام قضا، نظام عدالت، وہ تو قطعاً نہیں، وہ بنتا بھی نہیں ہے. لیکن لیس دین دیٹ بھائی عدالت سے باہر بھی تو فیصلے ہوتے ہیں. مصالحتی کمیٹی بالکل. بلکہ آپ اور میں بعض وکلا کا آپ بھی جانتے ہوں گے، مختلف بار کونسلس میں جانا ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں زیادہ کیسز کس نوعیت کے آ رہے ہیں؟ تو کچھ جگہوں پر وراثت کے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر یہ طلاق و خلا کے. تو بعض وکلا کو میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ کبھی کوئی کاؤنسلنگ وغیرہ بھی بلا ہم کوشش کرتے ہیں، کسی عالم دین کو بٹھاتے ہیں، دونوں پارٹیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، فیس بھی نہیں لیتے ان سے. یہ خدمت خلق کے طور پر. یہ مظفر آباد میں کسی نے مجھے بتایا، رحیم یار خان میں مجھے بتایا، یہ وکلا کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ اپنے کیس کو چھوڑ کر ان فیملیز کو الگ بٹھا کے پیچ اپ اگر کرا سکتے ہیں تو ہم تو دین کی خاطر محنت کر رہے ہیں. تو کیا ہم اپنی سی کوشش نہیں کریں گے. لیکن نظام قضا وہ نظام حکومت کا حصہ ہوتا ہے، نہ کہ ایک دینی جماعت کا جو بھی غلبہ دین کی جد و جہد کر رہی ہے. عثمان نقوی صاحب ہیں،
کراچی سے تعلق ہے. کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کر لی تو وہاں لا آف دی لینڈ شریعت اسلامی بن گیا. مسلمان اپنی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کرنے لگے، چاہے وہ خاندانی ہو، معاشی ہو یا معیشتی ہوں. چنانچہ کیا اس مرحلے کو اقامت دین کی تکمیل تصور کیا جا سکتا ہے اور فتح مکہ کو ایکسپینشن آف دی ریولوشن کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے؟ اگر تنظیم کے نزدیک اقامت دین کی تعریف شریعت کا نفاذ ہے تو کیا مدینہ ہی میں وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ گیا تھا؟ اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ محض دعوت سے اقامت دین کی تکمیل ہو سکتی ہے، تصادم کی ضرورت صرف ایکسپینشن کے مرحلے میں درپیش ہو. انہوں نے کچھ چیزوں کو خود ہی ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک نتیجہ نکالا ہے. اصل میں عثمان صاحب نے جو ذکر فرمایا نا، یہ بڑا معروف فنومینا ہے، اور اس فنومینا کا حاصل یہ ہے کہ مدینہ شریف آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی. ہمارے ریاست مدینہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں بھی تھوڑی ٹیکنیکل ڈسکشن کا امکان موجود ہے. اچھا، اب یہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا رسول اللہ علیہ السلام ہجرت فرما کر آگے اسلامی ریاست قائم ہو گئی؟ بعض حضرات کہتے ہیں ہاں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں. جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان سے اتفاق ہے. کیوں؟ قرآن پاک سورہ الحج آیت نمبر 41 میں تمکن کا لفظ لے کر آیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم تمکن دیں گے، اختیار دے دیں گے، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، مراد زکوٰۃ کا پورا نظام ہوگا، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. اب یہ تمکن کی بات تو ٹھیک ہے کہ حضور کو ایک بیس ملا صلی اللہ علیہ وسلم. سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے بھی فرض ہو رہے ہیں، عید بھی منائی گئی ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی آیا، ان عبادات والے تقاضوں پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. لیکن سوال ایک یہ ہے بڑا ویلڈ کہ یہ کون سی اسلامی ریاست تھی جہاں مسلمان تو اپنے فیصلے حضور سے کرائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف یہود بھی مدینہ میں آباد ہیں اور ان کے بھی ان کا بھی قانون چلتا ہو اور ان کے بھی سردار فیصلے کر رہے ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی ریاست اپنی شان کے ساتھ قائم ہو جائے اور اس میں غیر اسلامی قانون یا غیر مسلموں کا قانون وہ بھی چلے؟ تو ایک ریاست میں ایک وقت میں ایک قانون چلتا ہے، 2 قانون نہیں چل سکتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں حضور کو تمکن ملا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیس میں اثر آیا، کچھ احکامات پر عمل درآمد شروع ہوا. یہ سود کی حتمی حرمت کب آئی ہے؟ یہ تو 9 ہجری میں جا کر آئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اظہار بھی خطبہ حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں. پھر آپ غور فرمائیں کہ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ النصر میں، اور بالاتفاق سب کا اس پہ اتفاق ہے مفسرین کا، یہ فتح مکہ کے تعلق سے بیان آ رہا ہے اس میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بات فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہ حنین اور طائف کو ملا لیں، اس کے بعد کہی جا رہی. اور ابھی فتح مکہ ہے، حنین ہے، طائف ہے، یہ سب عرب کا معاملہ ہے. اول حضور عرب کی طرف مبعوث کیے گئے، اور بالخصوص اور عموم کے اعتبار سے آپ کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہے. تو ابھی ایکسپورٹ ہونے کا تو مسئلہ شروع نہیں ہوا. ایکسپورٹ تو تب ہوگا انقلاب جب عرب کی سرزمین پر غالب آ جائے. عرب کی سرزمین پر غالب ہوا ہے، یہ دین غالب ہوا ہے فتح مکہ کے موقع پر. اس سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی. آپ یہ کہہ سکتے کہ حضور اور آپ کی جماعت کو تمکن ملا ہے، اختیار ملا ہے. اور جو ایکسپینشن کا معاملہ ہے وہ فتح مکہ سرزمین عرب پر غلبہ دین ہے، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں جو عرب سے باہر نکل کر تبوک کا سفر سلطنت روما کے خلاف، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپینشن کا آغاز حضور نے کیا، جو بتمام و کمال ہمیں نظر آتا ہے خلفائے راشدین بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ویسے یہ ڈسکشن ہے بڑا پرانا، چنانچہ استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس پر کلام بھی کیا، اور ایک کتاب بڑی قیمتی ہے، یہ بر صغیر میں اسلام کی تجدید فکر، اس کی تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں. یہ کتاب اگر ہمارے ساتھی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی، اس کے آخری الفاظ یاد رہ جائیں گے، انحراف کی راہیں. تو کتاب کا نام تھوڑا طویل ہے، اس سے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہجرت کے بعد تمکن ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی ہے، اور بدر میں تلوار چلی ہے. تو یہ تو اقامت دین کی جد و جہد کے درمیان ٹکراؤ آیا ہے. احزاب کے موقع پر بھی سارے عرب سے 10-12 ہزار کا لشکر آ گیا ہے. احد کا میدان بھی درمیان میں سجا ہے. تو قتال کا مرحلہ چلا ہے، تب جا کے فتح مکہ کے موقع پر ورأیت الناس ان کے مطابق جو ایکسپینشن ہے اس میں غزوہ بدر کہاں کھڑی ہے؟ ایگزیکٹلی. جزاک اللہ.
وقت چونکہ اور محدود ہے. بھائی نے یہ کہا کہ اس سے جو ان کا اخذ شدہ بات کی بات تھی کہ بس دعوت دین سے دین غالب ہو جائے گا، اقامت دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. نظام کبھی بھی محض دعوت سے نہیں بدلا، وہ ٹکراؤ کے ساتھ بدلا ہے، انقلابی راستے اور جد و جہد کے ذریعے بدلا ہے. اچھا، اب چونکہ ٹکراؤ کی بات آئی تو اس سے ملتا جلتا ایک سوال محمد بن حامد ہے ہندوستان سے. اچھا، انہوں نے کہا ہے جی کہ میرے ذہن میں تنظیم اسلامی کے متعلق ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ جب تنظیم کے ارکان اور رفقا کے غیر معمولی اضافہ شروع ہوگا اور یہ جماعت اتنی استطاعت قابل ہو جائے گی کہ منکرات کو روک دے و یکون الدین کلہ للہ پر عمل کر سکے، تو کیا اس استطاعت سے قبل باطل حکومت اپنی حفاظت کے لیے کل عدم نہیں قرار دے گی؟ جب لاکھ سے زائد کارکنان ہو جائیں گے تب کیا حکومت اس کا انتظار کرے گی کہ 2 لاکھ کارکنان ہو جائیں اور آپ جہاد شروع کریں؟ اچھا، اس سے ملتے جلتے سوالات پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ جب ہم ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو حضور کے منہج میں جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کفار ہیں. ہم جب تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے اولاً پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو ہم نے بارہا اپنے منہج کا ذکر کر دیا ہے کہ یہاں سب مسلمان ہیں، 98% لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ حکمراں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی جو ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. تو یہاں گردن اڑانے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں یک طرفہ طور پر جان دینے کے لیے تیار رہنے والی بات ہے، جان لینے کی بات نہیں ہے. یہ ہم نے ہماری ان نشستوں میں بارہا وضاحت کی ہے. 2 لاکھ پر بھی ایک دفعہ بات کی تھی. 2 لاکھ کی فگر کو وہی تو نہیں ہے. ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا اندازہ تھا علیہ الرحمہ، سابق امیر تنظیم نے کہا بھائی ہم ہمت تو پکڑیں، کوئی 2 لاکھ وہی میں لکھی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. مشاورت ہو سکتی کہ ہم کتنی تعداد کون سی، صرف نمبرز والی کہ جناب رائٹ پہ اتنے زیرو بڑھ گئے. وہ تعداد یا وہ افراد جو اپنی ذات پر امکانی حد تک شریعت پر عمل پیرا ہوں اور منظم ہوں، ایک امیر کی پکار پر لبیک کہنے کو ہر وقت تیار ہوں، تو میدان میں اترنے کی بات ہوگی. اس کو بائی پاس کر کے صرف 2 لاکھ کی بات نہ کی جائے. اگر اس کو فوکس کریں تو 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی فگر ضمنی بات ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے دین پر آج ہم عمل کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوتاہی کا معاملہ اور پھر منظم کرنے کا معاملہ اور پھر ہے کوئی اقدام کی طرف جانے کی بات. اب جو بات بھائی نے اٹھائی کہ جناب چونکہ آپ نے 2 لاکھ کی فگر ڈاکٹر صاحب کے دور سے بیان کر رکھی ہے تو جیسے ہی نظام کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ 1 لاکھ ہو گئے وہ آپ کو کل عدم قرار دے دیں گے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہیں. ہم منہج انقلاب نبوی کتاب یہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گے، اپنے معروضی حالات کے مطابق حتی الامکان عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حتی الامکان جو پیش کر سکتے تھے پیش کرتے چلے گئے، اور حضور اپنے فہم کے مطابق تشریف لے گئے تھے طائف کی طرف، اور طائف میں جو کچھ ہوا ہمیں معلوم. اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ نے یثرب سے کھڑکی کھول دی. یہاں 13 برس حضور دعوت دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، 100 میکسیمم افراد ایمان لا رہے. اللہ کی مشیت کا معاملہ، آپ کے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر گئے رضی اللہ عنہ، یثرب سے 1 سال میں 75 کو لے کر آ گئے، اور 75 کہتے آپ ہمارے پاس آئیے، اپنی جان مال اولاد سب سے بڑھ کر آپ کی ہم جو ہے وہ حفاظت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہاں سے نصرت کا راستہ کھول دے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہم اپنے حصے کا کام تو کرنے کی کوشش کریں، تو جو بظاہر ہمارے بس میں نظر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. اصل میں کیونکہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، لہٰذا بیک آف دی مائنڈ جو ہے نا ایک کافروں کی فوج یا ہندوؤں کی فوج شاید ان کے ذہن میں ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بالکل، اور یہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ایمان کا وہ لیول نہ ہو، تو ہماری دعوت تو سب کے لیے، بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، یہ سب بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، ہم نے ان کو بھی دعوت دینی ہے نا. یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی ایمان بالآخرت ان کے پاس بھی ہے، ان کو بھی جواب دینے کا. کیا عجب کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کا ذکر کرتے تھے نا کہ کچھ فوجیوں نے گولیاں چلانے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مارتے ان کو جی. تو بھائی اچھا وہ تو خیر ایک سیاسی ایشو بن گیا تھا اس وقت کا معاملہ 77 کا. تو اگر یہ دعوت ہر طبقے میں، اور دینی چاہیے دعوت، ہم نے شروع میں بھی آج بات کی کہ دعوت میں کمی ہے، اگر ان تمام طبقات میں دعوت پہنچے گی تو کیا جو اس نظام کے رکھوالے ہیں یا رکھوالوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں ان تک دعوت پہنچے گی تو کیا وہ اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے؟
اس سارے سینیریو کو بھی ذہن میں رکھیں، مگر اس سے بالکل ہٹ کر اصل بات کیا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کرتے جائیں اخلاص کے ساتھ، منہج ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ کہاں سے کھڑکی کھول دے، کہاں سے نصرت عطا فرما دے، اللہ انہیوں کے ذہن بدل دے، یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ سے دعا یورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل کے کعبے کو صنم خانے سے، اللہ نے جن تاتاریوں نے مسلمانوں کی گردنیں اڑائی تھیں، انہی کی اگلی نسل میں ترکان عثمانی پیدا کر کے نظام خلافت یا خلافت عثمانیہ کہہ دے کے قائم کروا دی، اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، 2 سوالات جو ہے جی وہ ہمارے تھوڑے سے حالات حاضرہ سے متعلق ہے، میں چاہ رہا ہوں ہم ان دونوں ہی کو لے لیں۔ ایک تو ہمارے حمزہ صاحب ہیں، حمزہ عباد صاحب، انہوں نے کہا اس وقت ملک کی غیر استحکامی صورتحال میں تنظیم اسلامی کس مرحلہ میں ہے؟ تنظیمی رفقا کو آئندہ کے لیے خود کو کس طرح تیار کرنا ہے؟ دیکھیے، جو بات ہمارے بھائی نے کی نا، عدم استحکام کا معاملہ، بات بالکل بجا ہے، یعنی سیاست میں استحکام نہیں، معیشت میں استحکام نہیں، معاشرت میں استحکام نہیں، اور ہم اس فورم پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے ماضی قریب میں اگست اور سپٹمبر میں ہم نے تقریباً کوئی 3 ہفتوں کی ایک مہم پورے پاکستان بھر میں منعقد کی، جس کا ٹائٹل تھا بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام۔ ہم نے اس میں یہ انالیسس عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے حالات بڑے دگرگوں ہیں، بڑے مصائب ہیں، بڑی مشکلات ہیں، اور ان کے ظاہر کے بھی کچھ اسباب ہیں، لیکن اصل سبب کیا ہے؟ ہم نے مملکت خداداد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر لیا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ہمارے حکمراں ہوں اور ہماری بڑی تعداد عوام کی ہو، ان کی ترجیحات میں دین نہیں ہے۔ جب تک یہ اصل توبہ نہیں کریں گے ہم، جب تک یہ اصل سچی پکی اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، ہمارے حالات میں سدھار نہیں آ سکتا۔ ہم کس مرحلے میں ہیں؟ ہم نے تنظیم اسلامی میں جو منہج اختیار کیا وہ منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہوئے، جس کا بارہا حوالہ دیا گیا، وہاں دعوت کا عمل بھی ہے، وہاں تنظیم کا عمل بھی ہے، یعنی لوگوں کو جمع کرنا، پھر ان کی تربیت کا عمل ہے، اور جب تک ابھی شریعت پر جتنا عمل کرنے کے دوران میں ہم پر مشقتیں آئیں یا دعوت کے کام کے دوران اس کو جھیلنا، پھر حضور کے دور میں اقدام بھی ہے، اور بالآخر مسلح تصادم حضور کے دور میں۔ ہمارے پیش نظر مسلح تصادم کا معاملہ نہیں، یہ بات ہم کر چکے ہیں، لیکن دعوت کا عمل اور جو لوگ دعوت قبول کریں انہیں منظم کرنے کا معاملہ، ان کو تربیت دینے کا معاملہ، اللہ والا بنانے کا معاملہ، اور جتنا شریعت پر وہ عمل کریں اس تعلق سے، اور دعوت کے کام کے نتیجے میں جو مصائب ان پر آئیں ان کو جھیلنے کے لیے تیار کرنا، تاکہ یہ کندن بن سکیں اور کسی انقلابی قدم جو کہ نظام باطل کو چیلنج کرنے والا ہو، پھر اس کی طرف ہم آگے جا سکیں۔ یہ ہمارا مستقل کرنے کا کام، لیکن اپنے ملک کے حالات سے ہم بے خبر نہیں رہ سکتے، تو بار بار ان مہمات کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیمپس کے ذریعے سے، دعوتی امور کے ذریعے سے ہم اصل دعوت کی اصل کرنے کے کام کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یہ عدم استحکام کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7، تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ تو عدم استحکام کا واحد حل یہ ہے کہ جس نام پر ملک کو لیا اس نام کی لاج رکھی جائے اور شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ جی، نوید عثمان صاحب گلگت بلتستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جہاں پہلے ہی سے طاغوتی منصوبے کے تحت جو ہے وہ صورتحال جو ہے خراب کی جا رہی ہے۔ چائنا کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو پاکستان اور چائنا کے حوالے سے جو سی پیک کا معاملہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ سبوٹاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو وہاں پر اس علاقے میں ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی ہو سکے۔ اس میں دیکھیں 2-3 باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ابھی تو خاص گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی معاملات چلتے رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کا حاصل کیا ہے؟ ملک میں انتشار ہو، اور ملک میں انتشار ملک دشمن قوتیں چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی لسانیت کی بنیاد پر، کراچی کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے، کبھی کسی اور تعصب کی بنیاد پر لڑوانے کا معاملہ، اور کبھی مذہبی منافرت پھیلا کر، یعنی کسی چیز کو فیئر اپ کرنا پھر اس کے بعد لڑوانا، اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک انتشار کا شکار ہو۔ بہرحال دین کا درد رکھنے والے، اور کم از کم میں کہوں گے جو دونوں طرف مثبت پہلو رکھنے والے ہوں، درد دین رکھنے والے، درد دل رکھنے والے، مملکت کا درد رکھنے والے، وہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کے انتشار کا معاملہ ہو۔ ماضی قریب کچھ عرصے پہلے بعض شدید ترین نوعیت کے معاملات ہوئے ہیں۔ راولپنڈی میں راجہ بازار میں جو واقعہ ہوا تھا، کیا کچھ نہ ہو جاتا، لیکن بہت سے اہل سنت کے حضرات نے بڑی سمجھداری کا ثبوت پیش کیا اور اپنے عوام کو تھامنے کی کوشش کی۔ تو ایک تو یہ کہ علماء کی بھی اس میں ذمہ داری کا معاملہ، کہ رواداری وغیرہ سب باتیں پرانے الفاظ ہیں۔ ایک بڑا اچھا جملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے دینی مقدسات، بالخصوص شخصیات،
اگر کسی کے دینی مقدسات کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو برا تو نہ کہیں، اس سے تو باز آنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ایک مستقل علماء کے طبقے سے اٹھنے والی بات ہے. دوسری بات چائنا کا ذکر ہوا، سی پیک کا ذکر ہوا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بدماش ہمارا دشمن ہے اور مسلمانوں کے خلاف اور امت کے خلاف اس نے بڑی کارروائیاں کی ہیں، اور افغانستان سے اگر وہ گیا ہے تو وہ بیٹھے گا تو نہیں چین سے، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں تو ہوں گی. کچھ شواہد بھی نظر آ رہے ہیں کہ امریکی ذمہ داران کبھی گلگت میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی گوادر میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ اور دوسری طرف بہرحال چائنا نے بڑا ہمارے ساتھ سپورٹ کا معاملہ کیا ہے، سی پیک وغیرہ دیگر امور بھی. تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چائنا اور چائنا کا پورا ایک بیلٹ کہہ لیجئے، اور ادھر امریکہ اور اس کے اتحادی، یہ ان کے درمیان کی کشاکش کا بھی ایک پہلو ہے کہ جہاں اس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہوں گی. تو ہمارے مقتدر طبقات کو، ہمارے ذمہ داران کو بھی اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا امریکہ کی طرف جھک کر ہم اپنے لیے مشکلات ماضی کی طرح اور تو نہیں بڑھائیں گے. یہ مقتدر طبقات کو دیکھنا چاہیے، اور جو علماء ہیں ان کو اس رواداری کے درس کو اور آگے بڑھا کر اپنے عوام کو تھامنے کی ضرورت ہے اس کے تعلق سے. اور جو ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو واقعتاً اس طرح کے گستاخانہ معاملات اختیار کریں جس کے لیے قانون بھی ایک درجے میں موجود ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اس طرح کی آگ بھڑکانے کے بارے میں کوئی نہ سوچے. اگر یہ تعذیب کا معاملہ نہیں ہوگا تو یہ فلیئر اپ ہونے کے امکانات اور بڑھیں گے، اور دشمنی کے اندر، تعصب کے اندر، مال کی محبت میں کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو ریاستی اہلکاروں کے کرنے کے کام، مختلف طبقات اور جو ہمارے پورے ملک کے معاملات کو چلا رہے ہیں، یہ چائنا رشیا بلاک ورسز امریکہ یورپ بلاک، اس کے درمیان جو ہم پس رہے ہیں ادھر بھی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو رواداری اور ہم آہنگی والا پہلو اس کو جا کر کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. آج ہمارے سوالات زیادہ تھے اور آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ احسن الجزا کہ آپ تشریف لائے اور ہر مہینے آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. محترم ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا ماہ اکتوبر کا 2023. امیر سے ملاقات میں سوالات بھیجنے کے لیے آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، markaz@tanzeem.org. اس پر آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. اس میں اپنا نام اور جو شہر ہے وہ لکھیں، اور اگر کانٹیکٹ نمبر لکھیں تو بہت اچھی بات ہے. اور سوالات کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فقہی نوعیت کے نہ ہوں. تو ہم آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.